السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ کے تھانہ سبز پیر کے علاقہ آل سلہریہ میں مقدمہ بازی کی پاداش میں ملزمان نے بزرگ خاتون مقصود بی بی کے گھر کو آگ لگا دی۔ 3,65,000 روپے کا گھریلو سامان خاکسار ہو گیا۔ کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سبز پیر میں درج FIR کے متن کے مطابق چند روز قبل مقصود بی بی کی غیر موجودگی میں ملزمان ہارون عرف ہارونہ بھنگی، زاہد عرف زادو وغیرہ نے گھر میں گھس کر دروازوں اور کھڑکی کو توڑ کر کمرے میں پڑے لاکرز اور پیٹی کے تالے توڑے۔ قیمتی زیورات جن میں سونے کی مردانہ، زنانہ اور بچکانہ انگوٹھیوں سمیت ایئر رنگز شامل تھے وہ بھی چرا لیے۔ ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے کمرے کو آگ لگا دی۔ کمرے میں پڑی گھریلو اشیاء جن میں فریج، واشنگ مشین، ایئر کولر، کرسیاں، چارپائیوں کے علاوہ بیڈ، کمبل سمیت دیگر گھریلو سامان شامل تھا، جل کر خاک ہو گیا اور مجھے 3 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا نقصان پہنچا۔ مقصودہ بی بی کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر پہنچنے پر پولیس کو کال کی، وہ بھی موقع پر پہنچی۔ اہل علاقہ نے بھی اس وقوعے کو دیکھا، جبکہ میرے بیٹے کو ملزم ہارون نے چند روز قبل سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں، جس کے بعد ملزمان نے یہ وقوعہ کر دیا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ FIR میں یہ بھی درج کروایا کہ ملزمان نے سرکاری ملازم کی پشت پناہی پر میرے گھر کو آگ لگائی۔ ایسا مقدمہ بازی کی رنجش پر کیا گیا تاکہ وہ مقدمہ بازی سے دل برداشتہ ہو کر دستبردار ہو جائیں۔ مقصود بی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، پولیس اور DPO سیالکوٹ سے مطالبہ کیا کہ انصاف کے حصول میں رکاوٹ بننے والے پولیس آفیسر کی تھانہ 17 میں تعیناتی کا نوٹس لیا جائے اور میرے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور ادھر وزیر آباد میں مرکزی تنظیم تاجران اور تنظیم تاجران ریلوے روڈ کی طرف سے بجلی کے بلوں میں سپر ٹیکس کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ریلی کی قیادت چوہدری ناصر محمود اللہ نے کی۔ وزیر آباد کی تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال بازار مارکیٹیں ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی۔ ریلی مین بازار سے شروع ہو کر لاہوری دروازے پر اختتام پذیر ہوئی۔ تاجروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تاجروں نے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز نامنظور والے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران کا کہنا ہے کہ بے جا ٹیکس ظلم ہے، چھوٹے دکانداروں پر بوجھ نہ ڈالا جائے، غریب پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہیں، بجلی کے بے تحاشا بلز کہاں سے ادا کریں گے۔ یہ جو بھی بل آئے ہیں گیپکو کے، یہ پوری عوام جو ہے وقتہ حیرت میں ہے۔ پہلے بل کم ہوتے تھے، بجلی زیادہ ہوتی تھی، اب بجلی نہیں ہے اور بل بہت طاقتور ہیں۔ میں بہت سارے ایسے اپنے تاجر بھائیوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے دکاندار ہیں، وہ سارا دن اپنا پنکھا نہیں چلاتے کہ بل دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے سارے مہینے میں 8 یونٹ بھی نہیں چلے اور ان کو 7-8 ہزار کا بل آ گیا ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ قانون ہے، یہ اندھیر نگری ہے، اس پہ آپ ریویو کریں۔ میری حکام بالا سے اپیل ہے کہ کوئی کرائٹیریا بنائیں کہ یہ آپ ٹیکس لگا کیسے رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ محکموں کو بھی فون کر کے پوچھا ہے کہ یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ کسی کو 3,000 ہے، کسی کو 6,000 ہے، کسی کو 15,000 ہے۔ کچھ کلیئر تو ہو، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں ان سے ٹیکس لیں، آپ غریبوں پہ بوجھ نہ بنیں۔ ظالمانہ ٹیکس۔ ایک اور خبر ہے وزیر آباد سے۔ وزیر آباد کے نواحی علاقہ کککولو کے باثر افراد نے غریب شہریوں کی کمیٹی کا بن کر نکاسی آب کا پانی بند کر دیا۔ پانی گھروں میں چلے جانے سے شہری سراپا احتجاج، ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق احمد نگر چٹھا کا نواحی گاؤں کککولو میں باثر افراد نے مٹی کا بن بنا کر متعدد گھروں کا نکاسی آب کا پانی بند کر دیا، جس کی وجہ سے گندا اور گٹروں کا پانی لوگوں کے گھروں میں چلا گیا اور گلی بازاروں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگے۔ متاثرین نے میڈیا کو کہا کہ متعدد بار اعلیٰ حکام کو بھی اپیل کر چکے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ باثر افراد کو اس بارے میں کہیں تو وہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں، جبکہ گندا پانی گھروں کے سامنے جمع رہنے سے مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہو چکی ہے، جس سے موذی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کھڑے پانی کی وجہ سے بدبو اور تعفن پھیل چکا ہے، جس سے جینا محال ہو چکا ہے۔ شہریوں نے DC گجرانوالہ AC وزیر آباد سے مطالبہ کیا کہ ایکشن لیتے ہوئے انہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔
خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میرے خاوند پر تشدد کے جان سے مارنے والے ملزمان کو پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ متاثرہ سرور بی بی کا پولیس پر الزام۔ جی بالکل، متاثرہ سرور بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تھانہ نور شاہ کی رہائشی ہوں۔ میرا خاوند گھر میں سویا تھا کہ ملزمان نے اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہو کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے میرے خاوند کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ملزمان نے میرے خاوند پر ظلم کی انتہا کر دی۔ مقامی پولیس نے ہمیں ڈاکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے منت سماجت کر کے ڈاکٹ لیا اور نور شاہ ہسپتال میں آئے، میڈیکل کروایا۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن ہمارے ملزمان کو گرفتار کرنے سے انکاری ہیں۔ سرور بی بی نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صادق بلوچ اور ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ سے اپیل کی کہ میرے خاوند پر تشدد اور ظلم کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ایک کیوں نہ بے گناہ کر دیتا، باقی 20 تاریخ دے انہیں لکھ دیتا بھی یہ انہوں کی ضمانت خارج ہو گئی، نسیا کا ریٹ کرو، ریٹ نہیں کر رہے۔ وہ آرڈر سارے کول موجود ہیں، لیکن ساڈا کوئی سن نہیں رہے۔ اسی اج بھی گئے، سانوں آندے اسی انکوائری کرنی ہے، اسی اور کچھ نہیں۔ ساڈا مطالبہ ہے بھی سانوں انصاف لبے۔ میرے میاں نال زیادتی ہوئی، انہیں لتاں دوویں باہواں توڑیاں، لت توڑی، انہیں ہور بھی بڑا کچھ کیتا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق بیٹ سونترا راجن پور کے قریبی علاقہ یونین کونسل بیٹ سونترا میں تیز ترین آندھی اور طوفان۔ بارش ہونے کے بعد ایک مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے کی وجہ سے 2 عورتوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ سب سے بڑی اور اہم کارکردگی ریسکیو 1122 کی سامنے نظر آنے لگی، اور جیسے ہی ریسکیو 1122 کو کال کی، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ بچوں اور عورتوں کو نکالنے میں مدد کی گئی اور ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جو مریض زیادہ زخمی تھے، سیریس حالت میں تھے، ان کو DHQ ہسپتال منتقل کرنے میں مدد کی۔ ایک اور خبر ہے راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ سردار فاروق امان اللہ خان دوریشک گزشتہ روز پل قطب کینال فاضل پور میں سردار ابرار احمد خان دوریشک کے ہمراہ سیلاب متاثرہ یونین کونسل چک لسا کے موضوعات چک پتیات، چک شاہپور، چک سہرانی، چک آمدانی، چک سرائی، چک شاہپور کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے اس موقع پر ڈسٹرکٹ بم ڈسپوزل کمانڈر غلام عباس خان سیلاب کی صورتحال اور ریلیف کاموں پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سردار فاروق امان اللہ خان دوریشک نے ریسکیو کی سیلاب متاثرین کی دن رات خدمت کی تعریف کی۔ علاوہ ازیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ سردار فاروق امان اللہ خان دوریشک نے گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول اور بوائز ڈگری کالج میں موجود سیلابی متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ آخری سیلاب متاثرہ فیملیز کی بحالی تک ہر قسم کی سہولیت اور خدمات سر انجام دینے کی یقین دہانی کروائی۔ اٹک سے بیورو چیف ملک عدنان کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر پرویز الہی کے حق میں جشن۔ میجر گروپ اور تحریک انصاف کے کارکنان کی چوکھوارہ میں بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم اور موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ضلعی صدر یوتھ ونگ تحریک انصاف عمیر احمد، میجر گروپ کے طاہر محمود مودی، شاہد بیگ، ملک ظہیر اور دیگر درجنوں کارکنان کی شرکت ہوئی۔ زرداری شہباز شریف، حمزہ شہباز، مولانا فضل الرحمان اور وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ساؤنڈ کی اونچی آواز میں کارکنان کی تقاریر بازی اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کے ہمزلف رکن قومی اسمبلی میجر طاہر صادق کے حق میں کارکنان کی نعرے بازی بھی ہوئی۔ موٹر سائیکل ریلی میں ساؤنڈ کی اونچی آواز میں شہر بھر میں کارکنان کا گشت۔ چوک فوارہ میں مرغی بھی ذبح کی گئی۔ مرغی ذبح کرنے کا مقصد سلطنت کڑایا کا خاتمہ ہے، کارکنان تحریک انصاف۔ اور ادھر فاضل پور میں سرکاری آٹا فروخت کرنے والے کریانہ مرچنٹ کے ریٹیلر حضرات غریب بیوہ اور نادر خواتین کو دھتکارنے لگے۔ فاضل پور کے محلہ عزیز آباد میں جہاں سے معشوری کا کریانہ مرچنٹ ہے، جہاں پر ایک غریب نادر خاتون آٹا خریدنے آئی۔ خاتون کے انتہائی منت سماجت کے باوجود بھی دکاندار نے آٹا فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے مافیاز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے جو ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی منمانی قیمت وصول کرتے ہیں۔ محلے میں غریبوں کو ان کا حق بھی نہیں ملتا۔ ایسے لوگ معاشرے میں انسانیت کے نام پر بدنما، داغ اور دھبا ہیں۔ ایسے دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں لاہور کی جانب۔ ریجنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق معزز خواتین و حضرات اور ہم وطنوں، دنیا میں فلاحی ادارے اور اچھے افراد آج بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت موجود ہے۔ انسان کو کسی بھی مسئلے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ تمام مشکلات اور پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اپنے رب پر مکمل کامل یقین ہونا چاہیے۔
معاشرے میں مادیت پرستی اور اس پر فتن دور میں وکالت کے تمام طلباء کے لیے پنجاب کے دارالحکومت برکت مارکیٹ لاہور میں رئیس لا اکیڈمی کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ چیف آرگنائزر عرفان پڑھیار کا اپنے ادارے کو نہایت ذمہ داری اور بہتر منصوبہ بندی سے چلانا لا کے طلباء کے لیے مشعل راہ ہے۔ مزید ان کے اندر تمام طلباء کے لیے قومی جذبہ متسن ہے۔ ایک اچھے روحانی باپ کی مانند طلباء کے رہنمائی قانون کے طالب علموں کے لیے بہتر تدریسی ماحول پیدا کرنا پورے ملک کے اندر ایک عمدہ مثال قائم ہوئی۔ اس محنت منفرد کردار اور اچھی انسانیت کی وجہ سے انہوں نے طلباء کے والدین کا دل جیت لیا، ادارے کے کامیاب ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے۔ ان کی مسلسل انتہک کوششوں اور محنت پر آج ملک بھر کے تمام امیدواران ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لا گیٹ کے تمام طلباء نے اپنے محسن استاد عرفان پڑھیار اور رئیس لا اکیڈمی کی کامیابی کے لیے دلی دعائیں کی۔ الحمدللہ میں نے 24 جولائی کو 7:15 ساڑھے 7 بجے تک اسٹوڈنٹس کو بوسٹ اپ کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان تک میسیجز پہنچائے کہ یہ آپ کر لو گے، اور دعائیں بہت ساری دیں کہ پیپر انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ اس کے بعد نہ صرف میں نے دعائیں دی یا ان کے ساتھ رہا، بلکہ میں نے لاہور کے جو سینٹر تھے وہ بھی وزٹ کیے۔ یہ جو مسلم ٹاؤن پہ سینٹر تھے، 2-3 سینٹر میں نے وزٹ کیے، اور تب تک ایک سینٹر ایوبیہ مارکیٹ والا سینٹر ہے، اس کے میں باہر تب تک کھڑا رہا جب تک میرے اسٹوڈنٹس لا گیٹ کا پیپر دے کر باہر نہیں نکلے۔ یعنی یہ میری آپ کے ساتھ وہ سنسیئرٹی تھی یا وہ لگاؤ تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ عطا کر دیا، کہ مجھے آپ کے ساتھ دلی طور پر لگاؤ ہو گیا کہ آپ کا پیپر نہیں تھا، مجھے آپ لوگوں سے زیادہ اس کے بارے میں فکر تھی کہ میرے اسٹوڈنٹس کا، میرے دوستوں کا، میرے بھائیوں کا پیپر ہے۔ اس وجہ سے میں، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ بندہ پہنچ سکتا ہے، تو میں نے لاہور کے 3 سینٹر وزٹ کیے۔ وزٹ کرنے کے بعد جب میرے اسٹوڈنٹس پیپر دے کر نکلے تو ان کے ویوز یہ تھے پیپر کے بارے میں کہ سر پیپر جو تھا کنسیپچول تھا لیکن ٹھیک تھا، الحمدللہ ہمیں آتا۔ اسی لیے میں نے فوراً 1-2 گھنٹے کے بعد ویڈیو ڈالی کہ لا گیٹ کا جو 24 جولائی کا پیپر ہے انتہائی آسان ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ زیادہ پاس ہوں گے، زیادہ سارے اسٹوڈنٹ پاس ہوں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ لیکن جب اس کے بعد جیسے ہی پیپر ہوا، اگلے دن اس پر ویوز آنا شروع ہو گیا کہ سر پیپر بہت ٹف تھا، پیپر ایسے تھا، مے آ گیا، شیل آ گیا، ایکسیپٹ آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے پیپر کنفیوز کیا۔ تو رات کو میں نے سی پی سی پر اور کانسٹیٹیوشن پر ان کی جو کیز ہیں، جو کویسچن تھے، ان پر ایک ایکسپلیننگ لیکچر دیا۔ اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سی پی سی کے پورشن کو جب خاص طور پر پڑھا تو میں نے اس کے بارے میں دیکھا، سی پی سی کا پیپر ایز اٹ ایز اس نے سیکشن اٹھا کر پیپر میں دیے ہوئے تھے، ایز اٹ ایز سیکشن اٹھا کے دیے ہوئے تھے۔ اب جیسے میں بات کروں سیکشن 75 کی، اس نے کہا تھا کہ لوکل کمیشن سب کام کرتا ہے سوائے ایک کے، ایکسیپٹ۔ اس نے 3 کام دیے تھے، چوتھا جو تھا وہ لوکل کمیشن کام نہیں کر سکتا تھا، وہ آپ کا آنسر تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو کنفیوز کیا، شاید کنفیوز ہو گئے، جس کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس کے جو کویسچن ہیں وہ غلط ہوئے۔ جیسے کہ لوکل کمیشن کی بات کریں، لوکل کمیشن کے 4 کام ہیں۔ وہ ایک پرسن کو ایگزامن کرتا ہے، لوکل انویسٹیگیشن کرتا ہے، پارٹیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد اکاؤنٹس کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ان کے متعلق جو ہے وہ کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک کام وہ نہیں کر سکتا، وہ ڈکری ایشو نہیں کر سکتا، وہ کرمنل کیسز میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، اور وہ موقع پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ لوکل کمیشن کا کام جسٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں جیک آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق آزاد میڈیا پریس کلب میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص ایس ایچ او صدر اختر حسین ابڑو تھے۔ تفصیلات کے مطابق جیک آباد ایس ایچ او صدر اختر حسین ابڑو کی امن و امان قائم کرنے پر اور اچھی کارکردگی پر جیک آباد آزاد میڈیا پریس کلب میں ٹی پارٹی دی گئی۔ آزاد میڈیا پریس کلب پہنچنے پر صدر نواب علی لانگھا، میر حسن سومرو، خالد خان منجو، بختیار منجو، جوبی بشیر، احمد لاشاری، نصر اللہ میرانی، غلام نبی، وقار احمد قریشی اور دیگر کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ سندھ کی ثقافت اشرا کا تحفہ پیش کیا۔ اس جگہ صدر نواب علی لانگھا، میر حسن سومرو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایس ایس پی جیک آباد ڈاکٹر سمیر نور چنا اور ایس ایچ او صدر اختر حسین ابڑو سمیت پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیک آباد کی تاریخ میں بڑی تعداد میں مجرموں کو گرفتار کر کے شہر میں امن و امان بحال کروایا، جرائم پر کنٹرول کروایا۔ اور اس کے بعد میں ایس ایچ او صدر اختر حسین ابڑو نے کہا کہ میں تمام ہی آزاد میڈیا پریس کلب کے صحافیوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی۔ ایس ایس پی جیک آباد سمیر نور چنا اور مجھے
میری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ ہمارے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی KPK 78 میں مہنگائی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنا نام بتائیں، مکمل تعارف کریں، آج احتجاج کس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد گل مومن ہے اور جماعت اسلامی PK 78 کا رہنما ہوں اور پاکستان بزنس فورم ڈسٹرکٹ پشاور کا صدر ہوں۔ آج کا یہ مظاہرہ ہے، یہ جماعت اسلامی PK 78 کے زیر اہتمام تھا۔ یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی ناروال لوڈ شیڈنگ ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا جو یہ وہ ہے، انہوں نے یہ بڑا بیر کے ساتھ ملا دیا ہے اور کاکا والا کے ساتھ، جس کی وجہ سے جہاں جتنے وہاں پر 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پشاور میں بھی ہمارے علاقہ میں ہم یہاں پر 100% بل بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر چوری کا کوئی اس طرح ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اگر احتجاجوں سے نہ ہوا، آگے لائے عمل کیا ہے؟ اس کو تو جی امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور عتیق الرحمان نے اعلان کیا کہ جس طرح CM ہاؤس میں گورنر ہاؤس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور یہاں پر ہوتی ہے تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ پرون وای بلاغور کی بولی لگے دا اور بولی ډیر اوچته لگے دلیوا خالد گل صاحب ډیر کم ریٹ یاد کو ماته د لاهور نه یو صحافي وی چې بولی وی 1 ارب و 4 کروڑ لگے دلی دا او 2 MPA گانی غختی دوا او وی چې سوک دا ڈیلنگ کئی کمیشن کار لان پاکی 10 کروڑ روپئی زان لدی چرتا کمیشن کار دا 10 کروڑ چالی دلی دی نو دا پاکستان غریب نہ دے دا چې سوک 1 ارب 4 کروڑ ورکئی دا 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 پلار پیسی ندی دا 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 جت پیسی ندی دا دا پا مٹو بانے و پا محنت و پا مزدوری ندی گٹلی دا دا کرپشن پیسی دی دا کرپشن پیسی دی کا ندی دا کرپشن پیسی دی دا پاکستان دا عوام دولت دے دا پاکستان دا ریاست خزانی اٹھا دربانی ناروا لوڈ شیڈنگ دے، ہم دا بجلی ہم دا گیس اگر منگائی کو بنے آدھو اسکا چاہو ہر چاہتا پتا دا عزت منو منگ طول لدا بکار دی چاہا پارتی تا ولو گوری او اگر دی تا گوری چنن منگ مرتی طول مالی کم ظلم او زیادے کی گی دا والی کی گی بجلی خبورے دا۔ ایک اور خبر ہے پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق مختلف مذاہب کے لوگوں کا ایک ساتھ جمع کر کے عید ملن پارٹی پروگرام کیا جا رہا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں پشاور شہر کے مطلب خواندہ کور کے ہیڈ آفس میں، اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ KK کی طرف سے اس کے لیے ایک عید الاضحیٰ کے نام پر ایک بڑی اور شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وزیر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر KK کی اس خدمات کو کس نظر سے؟ دیکھیے، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس حال کے اندر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مرد اور خواتین موجود ہیں اور ٹرانسجنڈر کی نمائندگی بھی ہے۔ خواندہ کور کی میں اکثر پروگرامز اٹینڈ کرتا رہتا ہوں۔ ان کی بڑی اچھی کاوشیں اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، خاص کر جو مارجنلائز کمیونٹی ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کو انکریج کرتے ہیں، یہ گراس روٹ لیول تک جاتے ہیں، ان کی مختلف کمیٹیز بناتے ہیں اور ان کے ذریعے اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں، وہ چاہے عید ملن پارٹی ہو یا کرسمس کے حوالے سے ہو، مذہبی ہمانگی کے حوالے سے ہو۔ تو ہمارے معاشرے کو بلکہ پورے دنیا کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم پیار محبت بانٹیں، سب کو اکٹھے کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان لیں اور بحیثیت انسان وہ اچھی طرح زندگی گزاریں۔ اور ایسے تقریبات سے جو ہے وہ اچھے پیغام بھی دیے جا سکتے ہیں، جیسے دیتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے آج بڑے عید کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیے ہیں، تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے ہمیں قربانی سکھاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے راہ میں بھی قربانی کریں اور اللہ کے مخلوقات کے لیے بھی اپنے مال سے جو ہے قربانی دے دیں، ان کے خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اور اس مشکل وقت میں خاص کر جو ہے سفید پوش لوگ بھی اور جو غریب لوگ ہیں وہ مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا
ایک لہر ہے، اور خاص کر ابھی پاکستان میں بھی مشکل سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو آئے ہم سب مل کے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، ان کے بچوں کے سکول میں ہم ہیلپ کریں، ان کے کھانے میں، ان کے ہاسپٹل میں ہم مدد کریں، تاکہ اللہ نے ہمیں جو ایک استطاعت دی ہے اس سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں. سر اس لیے نمائندہ سی ایم صاحب، اور جو کاوشیں آپ لوگ یہاں کر رہے ہیں اوقاف کی طرف سے، اپنی وزارت کی طرف سے، کلچر کی طرف سے، لیکن بطول اس کے بدولت اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو وہاں مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اس کو کیا میسج؟ دیکھیں ہمارے جو ملک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک، اور خاص کر مائنارٹیز کے لیے ایک بہترین ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ترین ملک بھی ہے. اور بدقسمتی سے یہاں ہمارے ملک جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ہمیشہ سنی شیعہ فسادات کرنے کی کوشش کی ہیں، نان مسلم کے فسادات کرنے کی کوشش کی ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے لوگ اچھے ہیں، اور یہاں پہ مسلم کمیونٹی کے لوگ جو ہے نان مسلم کے خیال رکھتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی جہاں پہ بھی کوئی کسی پہ بھی کوئی ظلم ہو، وہ انڈیویجول، تو اس پہ گورنمنٹ کی بھی ایکشن ہوتی ہے، لوگ بھی اس کی جو ہے گورنمنٹ کے ایکشن کی سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ٹیری مندر پہ کچھ ایک واقعہ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ 100 سے زیادہ لوگوں پہ 780 لگا، اور اس میں جو وہاں کے مولوی صاحبان تھے وہ نہ صرف مزاحمت کر رہے تھے بلکہ وہ گورنمنٹ کے سپورٹ کر رہے تھے. اسی طرح اگر آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی سرکار کے آنے کے بعد تو یہ ہندوستان جو ہے یہ ایک بالکل ایک دہشت گردی کا ایک ریاست بن چکا ہے. اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس بات پہ افسوس اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے سرپرستی میں ہو رہی ہے. مودی سرکار کے سرپرستی میں، پولیس کی نگرانی میں، اداروں کی نگرانی میں وہاں پہ مسلم کمیونٹی پہ ظلم کر رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، کرسچن کمیونٹی پہ ظلم کر رہے ہیں، سکھ کمیونٹی پہ بھی اسی طرح ظلم کر رہے ہیں. اور خود ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپس میں جو ان پہ بھی جو غریب لوگ ہیں ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو انسانی حقوق ہے وہ بالکل پامال ہو چکے ہیں. وہاں پہ ایک اسٹیٹ دہشت گردی نہ صرف کشمیر میں بلکہ انڈیا کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یونائٹڈ نیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم تو اللہ خیر سے ہم نکل گئے FATF سے، لیکن یہ پابندیاں جو انڈیا پہ لگنی چاہیے. وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، کیسے جمہوریت ہے، کیسے ملک ہے وہاں پہ. حالانکہ یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، وہ بڑے ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بڑے خوش اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مندروں میں جا رہے ہیں، اور مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور ان کے تہواروں کے موقع پہ وہ خود بھی ایک جس ملک میں رہتے ہیں اس کو دھرتی ماں سمجھتے ہیں، اور اس ملک سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے. اور تو چاہیے انڈیا کو جو ہم سے سیکھیں کہ مائنارٹیز کا کیسے خیال رکھی جاتی ہے. تمام مذاہب کو کیا میسج؟ دیکھیں ہم سارے انسان ہیں، اور ہم نے یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ چمن ہے اللہ پاک کے، اس کو ہم سب مل کے خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور ہم اس کائنات کے، ہم سارے مذاہب کے لوگ اس کے پھول ہیں. تھینک یو جی. ایک اور خبر ہے پشاور سے. اس وقت ہمارے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی پشاور پریس کلب کے سامنے موجود ہیں، جہاں پر شمالی وزیرستان کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. موجود ہے پشاور پریس کلب کے سامنے. یہاں شمالی وزیرستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس میں ملک فیملی کے مطلب شمالی وزیرستان کے جو مشران ہیں، ملک ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان تاجر KPK کے صدر، سراپا بازار کے صدر، اور قبائلی لوگوں کے بزرگ ملک عبداللہ بھی موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. جی کیا کہیں گے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو تاسو میډیا زه شکرګزار یم چې دا د موږ د شمالي وزیرستان د موږ د خلکو د تکلیف اواز تاسو د میډیا په توسط باندې زموږ حکومت ته، وزیر الله صاحب ته، او موږ وزیر اعظم صاحب ته، او د دنیا لارو بارو خلکو ته تاسو رسوي. نو تاسو زه مشکور یم. دینه بعد دا نن پروګرام چې دی، دا نن درنه چې دو د پېښور پریس کلب مخکې، دا د موږ د شمالي وزیرستان هغه مظلوم
خلک دي چې مطلب خپل کورونه هغې پرېښي دي، دی په لار و بر پراته دي، په یې خوا دې خوا په کیمپونو کې، په خیمې کې، نو په افغانستان کې نو دا د دی هغه کوم په سیم په واسطه باندې چې دی ته کومې پیسې راتلې 100,000 روپۍ هغه د حکومت د صوبایي حکومت بند کړي دي. نو موږ نن سبا تاسو ته پته ده چې په دونه ګرانۍ کې په 100,000 روپۍ باندې یو شی نه کېږي، خو بیا دی دومره مطمئن وي په د 100,000 باندې چې مطلب دا ښه ده چې موږ د حکومت د هغه په زړه کې یو که نه. نو موږ د حکومت نه، د وزیر الله صاحب نه او د منیسټر صاحب نه او د پی ډي ایم ای عمالې نه موږ دا په کلاکه مطالبه ده چې دا د دی دا 7,000 سیمونه چې بند شوي دي دا د فوراً خلاص کړي. که دا د خلاص نه کړل دا د موږ عزیزان خو د وزیرستان نه راغلي، خو موږ خو دلته پراته یو. تاسو ته پته ده چې دلته زموږ سره مشر ظفر خټک چې د آل پاکستان د تاجرونو سینیر نایب صدر دی، او زه په خپله د صوبایي صدر یم، د صرافانو صدر یم، او د انجمن تاجرانو کې صدر یم. نو دا حکومت ته دا نه ګڼي چې دا خلک یوازې دي. که حکومت د دې مطالبه فورا نه کړه نو موږ د خیبر پښتونخوا تاجرون به ټول روزي د سره به په درناک شریک. زه د شمالي وزیرستان ملک ګل محمد مدخیل یم، او ملک عبدالله چې کوم دی چې دا نه منه خبره وي لکه کیم چې دای د میش سره اجرا په اجرا وي لوړ ده انشاءالله تعالی د میش ټولې مسلې حل کېږي. او که چیرې په پښتونه کې او داسې غیرتي پښتونه نه را پیدا شي انشاءالله پښتینو داسې نه ژړېږي او نه وکړېږي. دا مظلوم ولس چې کیم دی دا خپل مقام ته ورسېږي، خو چې څه داسې کسان پیدا شي او داسې غیرتي کسان لکه ده چې خپله چار پرېښوله او دومره کاروبار یې پرېښی د میش په غام ژاړو کو. زه په دې مدام باندې چې څومره زما د شمالي وزیرستان ملګري راغلي دي هغو جایز حقوق دی، بحثیت پریس پبلیکیشن پروونشل پریزیڈنٹ، بحثیت مرکزی نائب صدر انجمن تاجران آل پاکستان خپل طرف نه او د خپل رور خپل مشر ملک عبدالله خان طرف نه زه وزیر وروڼو ته ډډګرنه ورکوم چې موږ به تاسو سره شانه به شانه او د تاسو دا نننۍ جذبه چې کومه ده او انشاءالله موږ دا وایو چې که چیرې حکومت دې طرف ته دیان ور نه کړلو او زموږ تاریخ ورته معلوم دی بیا به زموږ دا درنه دلته نه وي، بیا به زموږ دا درنه چې کوم دی په دفترو کې دننه وي. نو لحاظه زموږ خواست دی اقبال وزیر صاحب ته زموږ پښتون ورور وې، ته وزیر قبایل یې، تا ته د خلکو عزت تر کړی دی، ته که نن په د بلټ پروف ګاډو کې ګرځې د دې وزیرو خلکو په سر باندې ګرځې. نو لہٰذا ټول کارونه پرېږده راشه د خپل وروڼو سره کښېنه جړاو کا. تشکر. میڈم کیا کہیں گے آج احتجاج وزیرستان؟ دیکھیے یہ مداخل وزیر قبیلہ میرا قبیلہ ہے اور یہاں پر یہ احتجاج کرنے آئے ہیں. ان کو پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے علاقے واپس چلے گئے. 2014 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے علاقوں میں آپریشن ہوا ضرب عضب، اور اب تو پی ٹی آئی کے قانون کے مطابق ہی یہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کاغذی کارروائی کی ہے کہ یہ علاقوں میں آباد ہو چکے ہیں، واپس جا چکے. ان کی سمیں جو ہیں انہوں نے بند کر دی ہیں، 7,000 سمیں. تو یہ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ وہ 7,000 سمیں فوری طور پر جو ہے وہ بحال کی جائیں، کیونکہ اس سے ان کو 12,000 مالی امداد ماہانہ ملتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ خود تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، ان کے وزراء منسٹروں کا جو ہے وہ لاکھوں میں گزارا نہیں ہوتا. لیکن ان کو بیچاروں کو 10-10 لوگوں 12-12 لوگوں کا خاندان ہے، اس کو 12,000 روپے صرف مہینے کے. تو یہ 50,000 کم از کم ہونی چاہیے موجودہ مہنگائی جو کہ نیازی اینڈ کمپنی لے کر آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے کچھ خاندان ہیں وہ افغانستان میں خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں سبی کا. بلوچستان کے شہر سبی جہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھاد مافیا کے خلاف بڑی کامیاب کارروائیاں کی گئی. ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاصی کے احکامات کی روشنی میں کھاد ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سبی ثنا مہجبی عمرانی نے لیوز فورس کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کھاد کے گودام پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں ذخیرہ شدہ کھاد اپنے قبضے میں لے لی.
जिसके बाद ज़ब्त शुदा खाद को लेवेस लाइन मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर ज़ब्त शुदा खाद को सरकारी नरक पर नीलाम किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सिब्बी सना महजबीन इमरानी का हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहना था कि गोदाम मालिक खाद को ज़ख़ीरा करके ब्लैक में फ़रोख्त करना चाहता था। खुफिया इत्तला मिलने पर खाद डीलर के गोदाम पर छापा मारा गया। खाद को बहक सरकार जब्त करके सिब्बी के ज़मींदारों में सरकारी नरक के मुताबिक नीलाम किया जाएगा। गोदाम को सील करके गोदाम मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिब्बी के आवाम ज़मींदारों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सना महजबीन के इस इक़दाम को खूब सराहा। एक और खबर है सिब्बी से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में जारी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मौजूदा मानसून बारिशों से बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जिसमें बलोचिस्तान के 2 इलाके लसबेला और कच्ची बोलान ज़्यादा मुतासिर हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर जनरल फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद रवाना की गई। लसबेला और बोलान में पुल टूटने के बायस मुसाफिर फंसे हुए हैं। लोगों को PDMA के रेस्क्यू किया गया। PDMA की टीमें इमदादी रिलीफ के लिए मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना। इसके अलावा पर नेशनल गवर्नमेंट से हेलीकॉप्टर की सर्विस के लिए भी दरख्वास्त की। बलोचिस्तान की आवाम से अपील है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मज़ीद देखते हैं PDM के डिप्टी डायरेक्टर असगर अली का ये पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में मानसून की बारिशें हो रही हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान का जो सूबा है इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इन बारिशों से, और हमारे 2 इलाके हैं जो कल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, जिसमें लसबेला और कच्ची बोलान का एरिया है। लसबेला में हब, ओथल, आपका वालपट डैम का एरिया, उड़क्की और लाखड़ा का जो एरिया है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, और इसमें काफ़ी रोड नेटवर्क्स वगैरह और ब्रिजेज जो हैं काफ़ी ब्रीच हुए हैं, और मुसाफिर हजरात जो हैं वहाँ पे स्टक हैं। और बोलान में जो आपका सिराजाबाद का एरिया है वो भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, किरता का एरिया, और ट्रैफिक को वहाँ पे भी रोक लिया गया है। इसी हवाले से PDM बलूचिस्तान ने अपनी रेस्क्यू टीम्स अलॉन्ग विद दी बोट्स नेसेसरी आइटम, रिलीफ आइटम जो हैं लसबेला डिस्ट्रिक्ट में डिस्पैच कर दिए हैं, और बोलान में भी, और साथ में हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हेली की सर्विस के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। लिहाजा आवाम से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें, और अगर सफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर भी PDM बलूचिस्तान की वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और आपकी जो मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट उनको रेगुलरली चेक करें, और साथ में जहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा हो या जहाँ से ज़्यादा गहरा पानी आपको लग रहा है कि वो है, उसको जो है पास करने से गुरेज करें, एहतियात करें, क्योंकि एहतियात मौत से बेहतर है। इस्लामाबाद से डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही पंजाब सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद करने की रोलिंग रद्द करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को नया वज़ीर आला करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाज अला हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले का आगाज़ कुरान पाक की आयात से किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह दुरुस्त की गई। इस हवाले से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग गैर आइनी करार दी जाती है। फैसले में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग कल अदम करार देते हुए कहा गया कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। चीफ सेक्रेटरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज की बनाई गई काबीना तहलील कर दी गई। परवेज़ इलाही आज रात 11:30 बजे हलफ उठाएं। फैसले में हिदायत की गई कि अदालती फैसले की कॉपी गवर्नर को अरसाल की जाए। खबर है नवाबशाह से। शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह और तालुका दौड़ के गाँव अल्लाह डनो चटों में बारिशों ने तबाही मचा दी। मौजूदा मानसून बारिशों से हमारा गाँव ज़्यादा मुतासिर हुआ। ज़िला और तालुका इंतज़ामिया से बरसाती पानी निकालने की दरख्वास्त करते हैं। खैरपुर नाथन शाह में साबिक वज़ीर आला सिंध और PTI के मरकज़ी रहनुमा लियाकत अली खान जतोई का रद्द-ए-अमल जमहूरियत की फतह हुई। मैं इस बहुत बड़ी कामयाबी और कामरानी पर PTI चेयरमैन और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लियाकत अली जतोई PTI के दोस्तों, वर्करों और पाकिस्तानी अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानियों ने आज रंग लाया। मैं चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जमहूरियत की फतह हुई। मैं दादू ज़िले के PTI अहदेदारों को हिदायत करता हूँ कि वो सारे ज़िले के अंदर जश्न का इनेकाद करें। ज़ालिम मुस्तकिल नहीं रहता।
ظلم کی اندھیری رات ختم ہونے کو ہے اور آج وہ لامتناہی تاریخ رات ختم ہو گئی۔ اور ادھر گوشرا میں بھی ملک بھر کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی پر جشن کارکنان کی جانب سے بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ گوشرا میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خوشیاں منانے کے لیے اسامہ حمزہ کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز اسامہ حمزہ، اسد زمان چیمہ، احسان گجر نے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا تمام کریڈٹ پاکستان کی عوام کو دے دیا۔ کہا کہ ملکہ والا چوک میں دھواں خطاب کیا اور مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسامہ حمزہ نے اپنے خطاب میں گوشرا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے سیوریج کے نظام، سڑکوں کی تعمیر اور گوشرا میں یونیورسٹی کے قیام مسائل کو ہر ممکن حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ گوشرا میں کلاشنکوف کلچر، بدماشی، گنڈا گردی کی سیاست کو اب دفن کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بھی شہری کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی گئی، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ خبر ہے خیرپور سے۔ خیرپور میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے محمد عدنان۔ جی محمد عدنان، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خیرپور کے مختلف علاقوں میں جو موسلادھار بارش ہے اس نے تباہی مچا دی ہے۔ کوڑالو ریلوے کالونی کے علاقے میں ایک گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک بچی جو ہے جہاں بھاگ ہو چکی ہے۔ زاہد کاسکری کی بیٹی گڑیا جو 6 سالوں کی تھی وہ چھت کے نیچے سوئی ہوئی تھی جو دب کر جہاں بھاگ ہو چکی ہے۔ اور گاؤں مردا جپا میں بھی رام مصطفیٰ جپا کا گھر گر گیا تھا جس میں کوئی بھی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر کو پہلے ہی خالی کروا لیا گیا تھا، اور جبکہ جو گاؤں مردا جپا ہے اس میں مختلف جو گھروں کی وہ دیواریں بھی گری ہیں لیکن کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جی